بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلم الصلاة هذا الكلام بلغ إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات فاغفرهم بحق محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته عن وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان أدركنا 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 في جميع أمورنا بحق محمد وعلی وسیدۃ والحسن والحسین بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ جہاں جہاں ذکر پاک ہو رہا ہے ہر شل کے ذکر کے تحفظ کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اپنی اپنی عزت و ناموس جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اپنے محافظ حقیقی عین اللہ وجہ اللہ سر اللہ قہار اللہ جبار اللہ وجہ اللہ نور اللہ مظہر اللہ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند الصلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بلند الصلوات۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الصلوات۔ وجعلنا من المنتظرین لظہور قائم آل محمد۔ الذي هو ناموس الله الأكبر غاية نوع البشر المترشح بأنوار الإلهية المربطة أستار الربوبية مطلع الأنوار المستقبية منبع الأسرار المرتضوية ابو الوقت
مربی الزما هو للحق امین وللخلق امان بلند الصلوات لازم المنازم الحجت القائم ولعنت اللہ علی اعدائهم والمنکرین لشرف مقامهم الى یوم یدعا کل اناس بامامهم صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بلد الصلوات مالک لم یزل خالق کون مقام آپ سب کا اس مقدس مقام پہ آج جانا منظور و مقبول فرمائے. مالک بانیان کی جملہ حوائج شریعہ کو پورا فرمائے. جو حاجتیں آپ لے کے آئے ہو مالک ان سب کو پورا فرمائے. جہاں جہاں ذکر پاک ہو رہا ہے مالک ہر شریف کے ذکر کو دشمنوں کی شر سے محفوظ و معمون فرمائے. مالک بے اولادوں کو اولاد نارینہ صالح عطا فرمائے. بے مالوں کو مالک کثیر عطا فرمائے. حج و زیارات کے خواہشمند مومنین کی خواہش مالک جلد از جلد پوری فرمائے. ایک خواہش میری بھی ہے اور یقیناً آپ سب کی ہوگی. مالک ہمارے حقیقی وارث کے ظہور پاک میں تاجیل فرما. اور ہم سب کو سرکار کے قدموں میں جامع شہادت نوش کرنے کی سعادت عظمیٰ سے مشرف یاب فرمائے. سنیشی آباد میں نے آپ کا مشترکہ مضمون شروع کیا ہے کیونکہ اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے اور وہ بھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب باہرواں آئے تو پریشانیاں ختم ہو. جن کو مالک نے زبان عطا کر رکھی ہے کچھ وصول کرنا ہے مجھے ثبوت دو گے تو میں کچھ پڑھوں گا. عقیدت کی انتہا پہ پڑھنے کا عادی ہوں لیکن کل کی مجلس میں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے آپ کے ذہنوں کی سطح پہ ہی پرواز کرنی چاہیے. تو آج انتہائی آسان گفتگو اور وہ بھی 12ویں سرکار. اور یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے فقط آپ فقط انتظار میں نہیں بیٹھے بلکہ وہ انتظار میں بیٹھا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے وانتظروا وانا معکم من المنتظرین. مومنو تم بھی انتظار کرو میں اللہ بھی تم میں انتظار کرنے والا ہوں. آباد رہو. میں اللہ بھی انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں میرے. میں موقعات ہو کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. کائنات کی سب سے بڑی عبادت کا نام انتظار قائم آل محمد ہے. اور یہ اس عشرے میں میں ایک پوری مجلس منتظرین کی شان پہ پڑھوں گا. آج میں نے سمجھانا ہے کہ انتظار امام کیوں ضروری ہے اور امام کی غیبت میں ہمارے اوپر فرائض کیا ہیں. چند جملے میں نے آپ کی جھولی میں ڈالنے ہیں. میں نے قرآن مقدس کی شورائے آفاق آیت تلاوت کی ہے. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کا صحیح ترجمہ نہ شیعہ مترجمین نے کیا ہے نہ اہل سنت اور دیوبندی مسلک کے علماء نے کیا ہے.
چونکہ دونوں گھروں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں متشابہ بھی ہیں، محکم بھی ہیں، لیکن محکم کوئی نہیں ہے کتاب میں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن نازل اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو دور کر سکوں۔ یعنی قرآن کے آنے کا مقصد اختلافات کو ختم کرنا ہے، لیکن چوں چوں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اختلافات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کا حقیقی مفہوم نہ واضح کیا گیا ہے، نہ مولوی واضح کرنا چاہتا ہے۔ اب میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ کا بقیہ، اللہ کا بقایا تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو، لیکن ایک مرد مجاہد کا ترجمہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ قرآن کو سمجھے، نام اس کا ہے سید آصم زیدی، اس نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ نے جسے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے باقی رکھا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ اس نے جو ہاتھ اٹھے ہیں مانے کرے یہ ہاتھ امام کی نصرت اور تعین میں اٹھو، اور جو ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھے ان کو بھی مالک توفیق عطا فرمائے تمہیں اپنے دارنے کی نصرت میں اٹھ جائے۔ اللہ نے جسے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے باقی رکھا ہے وہ تمہیں خیر فراہم کرنے والا ہے۔ اب آت رہو، خوش رہو، تھوڑا سا ایسے میں چاہ یہ رہا ہوں کہ ہر چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہو، کیونکہ چہرہ پڑھنے کا فن مجھے 12ویں نے عطا کیا ہے، اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ قوم، دیکھیں اس قوم کو دیا ہی کچھ نہیں گیا، افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں قوم تو وصول کرنے والی تھی، قوم تو اسرار و رموز برداشت کرنے والی ہے، لیکن ذمہ داروں نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ میں جب 14 سال پہلے آیا تھا میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ سلسلہ میرا مسلسل آگے بڑھے گا اور کچھ میں اپنی قوم کی جھولی میں ڈال جاؤں گا، کچھ زیدوں میں سرکار قائم آل محمد کی معرفت کیوں ضروری کیوں ہے، معرفت قائم آل محمد۔ رسول فرماتے ہیں مات ولم یارف امام زمانہ فقط ماتا میتا تل جاہلیہ، جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت رکھے بغیر مر گیا وہ جاہل نہیں مرا، جاہلیت کی موت مرا ہے، وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو آپ کا ہمدرد بن کے آیا ہوں اس اشرے میں، مہربانی فرمائی ہے سادات الزام نے مجھے بلا لیا ہے، چاہتا یہ ہوں کہ معرفت کی اس نہج پر آپ کو لے کے جاؤں کہ آپ خود ڈیمانڈ کرنے لگو پڑھنے والوں سے کہ ہمیں وقت کے امام کے بارے میں بتاؤ۔ تو وصول آپ نے کرنا ہے، اب کتنا وصول کرتے ہو، کتنا میرے ساتھ محو سفر رہتے ہو، میرے ساتھ محو پرواز رہتے ہو، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو امام کو پہچاننا ہے، میں پھر ترجمہ کروں تاکہ آیت واضح، جس نے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے جس ذات کو باقی رکھا ہوا ہے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے، تنزل الملائکۃ، دیکھیے یاد رکھ لیجیے کہ آپ نے دلیل سے ماننا ہے اللہ کو،
دلیل سے ماننا ہے، محمد کو دلیل سے ماننا ہے، ائمہ کو دلیل سے ماننا ہے، بحرمے کو۔ میں ایک سامنے احتجاج تبرسی کی حدیث میرے سامنے آ رہی اور چک تب میرے سینے میں روسا مار کے کہا کہ مجھے پڑھے بغیر آگے بڑھ رہا ہے، مجھے پڑھ تاکہ پتہ چلے اس قوم کو کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ معصوم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مالک فرماتے ہیں پانچویں کہ اگر لوگ محبت کے ساتھ بغیر شک کے ہمارے بحرمے کو مان لیتے تو ہمارا بارواں کبھی بھی پردہ غیبت میں نہ جاتا۔ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کو بتایا ہی نہیں گیا۔ اس وقت کے لوگ اگر امام کے مقابلے میں اپنا کوئی نیا نظام نہ بناتے آپ کبھی امام سے محروم نہ ہو۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے امام کو دلیل کے ساتھ ماننا ہے۔ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے اپنے بارواں کی؟ جب بارواں آئے آپ سے پوچھ لے کہ میرے مالک، پوچھے آپ سے کہ میرے ماننے والوں بتاؤ تمہارے پاس میری غیبت پہ مجھ پر دلیل کیا تھی؟ تم نے کس بیس پہ مجھے مانا ہے؟ تم نے کیوں مانا ہے مجھے؟ معصوم فرماتے ہیں پانچویں مالک کہ اپنی نمازوں میں سورہ قدر کی مطابقت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے پاس ڈھال ہے ہمارے دشمنوں کے لیے۔ ابھی کھول رہا ہوں، جنہوں نے وعدہ کیا جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے۔ مالک آپ کی سمجھ اور زیادہ کرے، جو نہیں سمجھے مجھے بتائیے کسی مولوی پہ نازل کیا ہے؟ کس پہ نازل ہوا؟ جن کو آتا ہے یار نام محمد مصطفیٰ کا وہ تو بولے، یہ ٹوپی والے بھائی کس پہ نازل ہوا قرآن؟ سرکار محمد مصطفیٰ پہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے شب قدر میں نازل کیا، مولوی کہتا ہے کوئی مکہ میں نازل ہوا، کوئی مدینہ میں نازل ہوا۔ اور بدبخت تو محمد کو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا قرآن برداشت کرنے کی یکمشت طاقت نہیں رکھتا، بلکہ قرآن سے کھیلنا محمد مصطفیٰ کی شان ہے۔ یہ تو تیرے لیے کبھی مدینے میں پڑھتے تھے، کبھی مکے میں پڑھتے تھے، کیونکہ مکے والوں کے ذہن اتنے چھوٹے تھے، ذہن اتنے بدلوں کی چھوٹے ذہن ہوتے ہیں، انہیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ کبھی ایک آیت پڑھتی، کبھی دو پڑھتی، جیسے میں آہستہ آہستہ گزر رہا ہوں کہ کوئی بات سمجھانے کے لیے آہستہ آہستہ چلنا پڑتا۔ مولوی نے کہا کوئی مکی ہے کوئی مدنی ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ کیوں کہہ رہے ہیں میں نے شب قدر میں نازل کیا؟ ایک رات میں نے شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ تمہارا ادراک ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہے تو میرے سامنے لے آؤ، میں مان لوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ادراک ہی نہیں، اور جس کو لیلۃ القدر کا پتہ نہیں محمد کا کیسے پتہ ہوگا؟ جو ہاتھ اٹھے پیچھے والو بھلا ہو آپ کا، تھوڑے تھوڑے میرے ساتھ بولتے آئیے گا۔ یہ جو لائٹ کے پیچھے ہے یہ مجھے نظر نہیں آتے، مطمئن بیٹھو سارے، ایک دلیل دے دیجیے کہ آپ مطمئن ہو، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہر چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے میری گفتگو کے دوران، اور جتنا کھلا کھلا چہرہ مجھے ملے گا اتنے اسرار و رموز سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس رات میں قرآن نازل ہوا
اس رات کا ادراک ممکن نہیں، اور جس رات پہ قرآن نازل پر سلوات آلے رسول تے گزار زندگی بچی اصول تے اے حق بندگی سور ویتی اسگر کر لانت تو دشمن نعرہ حیدری۔ جس رات قرآن اترا ہے اس رات کا ادراک ممکن نہیں، تو جس ذات پہ قرآن اترا ہے اس ذات کا ادراک کیسے ممکن ہے؟ بہت سی چیزیں سامنے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو قدر کی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس رات قرآن اترا وہ رات 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات تو ہو گئی 1000 مہینوں سے بہتر، اور جس رات پہ قرآن نازل ہوا وہ 14ویں صدی کے میلاد سکے تھے۔ آباد رہو، شاد رہو، خوش رہو۔ وہ 14ویں صدی کے ملا جیسے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اگلا جملہ ہے جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں، کاش قرآن سمجھایا گیا ہوتا، کاش لوگوں نے قرآن سمجھا ہوتا، ان سے جن کی دہلیز پہ آیتیں نازل ہوتی ان سے سمجھا قرآن، جو یہودیوں کے شکل تھے۔ بات میں نے کر دی ہے، بات میں نے کر دی ہے، اللہ جانے کس نے سمجھی ہے، میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ان سے جو قرآن لیا گیا، جو ایک سورت یاد کر کے نیاز تقسیم کرتے تھے، جی ایک یاد ہو گئی تو چاہے نا تو انہوں نے تو سارے اب کرتے جا کر چلے 6 سال یاد تو کر لیں گے، تو اچھا ہے آج 6 سالوں میں بھائی یاد ہو جاتا ہے۔ آج کل کے بچے اچھے ہیں، رسول کی محفل میں بیٹھ کے زندگیاں گزارتی، سورت الحمد یاد رکھنا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر۔ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں ملائکہ اللہ کے ہر امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور آتی ہر سال ہے، آتی ہر سال ہے، آتی رمضان میں ہے یہ لیلۃ القدر۔ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، کوئی مولوی سینے پہ ہاتھ مار کے میرے سامنے آ جائے کہ ملائکہ مجھ پہ نازل ہوتے ہیں، اگر نہیں ملتا تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کے ہر امر کے ساتھ ملائکہ بار میں کی حضور حاضر۔ بہرنے کی خدمت میں ایک لقب ہے تیرے مولا کے بارے میں کہا، ولی الامر۔ میرے مولا کا لقب ہے ولی الامر، جو امر پہ بھی حکومت کرے اسے ولی الامر کہتے ہیں۔ اب یہ بھی میں نے بتانا ہے، ظاہر ہے چھیڑا جو ہے میں نہیں بتانا ہے امر کیا ہے۔ ایسا کا سفر شروع کروں گا۔ موت امر ہے،
حیات امر ہے، ہواؤں کا چلنا امر ہے، بیٹھے چلے گئے ہو، سورج کا نکلنا امر ہے، سورج کا غروب ہونا امر ہے، کسی کے بیٹے عطا کر دینا امر ہے، بیٹھے چلے گئے ہو، کسی کو بیٹے عطا کر دینا امر ہے، کسی کی موت واقع ہو جانا امر ہے۔ میں نے روش بنا دی ہے، یہ سارے امر ہے تو اللہ کرے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، ملائکہ ہر امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا ملائکہ آتے ہی اس لیے مالک فلاں کو مارنا ہے، مار دوں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، مالک فلاں کو مارنا ہے، مار دے۔ تو اب امر اگر سمجھ میں آ گیا ہے، موت کا آنا امر ہے، حیات کا تقسیم ہونا امر ہے، یہ امر بے بنی ہے، یہ امر بے بنی ہے، یعنی موت پہ حکومت مارنے کی ہے، حیات پہ حکومت مارنے کی ہے، بیٹوں میں پڑھنے کا کام ہے، رزق کو بڑھا دینا پڑھنے کا کام ہے، یا قرآن سے یہ آیت نکال یا نازل ہوتے ہوئے ملائکہ اور روح کو روک، اگر نہیں اٹھتے تو پھر ماننا پڑے گا علی کو بیٹا عطا کرتا ہے، بارواں عطا کرتا ہے، علی کو اولاد دیتا ہے، بارواں۔ اب پتہ چلا ہے جس نے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے، آؤ میرے کو نہیں پکڑو، ایک جست لگاتے ہیں، تاریخ کی آئینے میں جھانکتے ہیں، تیرے چوتھے بادشاہ کا دور ہے، تیرے چوتھے مالک کا دور ہے، ملک کا ایک مومن ہے، ہر سال مولا کے پاس آتا تھا، یہ امر پہ حکومت کس طرح کرتے ہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہر سال مولا کے پاس آتا، قدم بوسی کرتا، دعائیں لیتا، واپس جاتا، اپنی بیوی سے کہتا میرے مالک اتنے کریم ہیں، میرے مالک اتنے سخی ہیں، اب جو میرے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ رہے گا، جو کہیں دور عالم ادراک میں عالم تخیل میں بھٹک گیا ہے اس کا میں ضامن نہیں، جو یہاں ہے اور اپنے ادراک کو میرے ادراک کے ساتھ ملائے بیٹھا ہوں اس کا میں ضامن ہوں، اگر جنت زمین پہ اترنا ہے میں نے علی کی تحریف پہ سجدہ ہی نہیں کیا، یہی اترے گی اور نظر آئے گی، ہر سال آتا میرے مالک کتنے قریب ہیں، میرا مالک اتنا سخی ہے، ایک سال جو واپس گیا یہی بات میرے مالک اتنے کریم ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنی میری خدمت ہوئی، اب دیکھیں نا ایک نیچر ہے نا، انسانی فطرت ہے، میں جب 10 دن کے بعد 12 دن کے بعد یہاں سے جاؤں گا بچے حال احوال پوچھیں گے، دوست آباد پوچھیں گے، مظفر گڑھ میں گیا تھا سلوک تیرے ساتھ کیسا ہوا تو اچھا ہوگا، تو ظاہر ہے میں کہوں گا بڑی خدمت کی ہے شادی نے، بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے شفیق ہیں، میرا بڑا خیال رکھتے تھے، یہ بھی روٹین کے مطابق واپس آیا، بڑا خیال کیا میرا مالک زمانہ نے، چوتھے مالک نے، امام سجاد بادشاہ نے، ذہن میں رکھیے گا یہ امر پہ حاکم ہے، میں ولی الامر کی بات کر رہا ہوں، امر پہ حاکم، موت بھی امر ہے، یہ امر پہ حکومت کیسے کرتے ہیں یہ بات میں نے آپ کی جولی میں ڈالنی ہے، پھر دیکھوں گا ٹائم ہوا تو میں آگے بڑھوں گا، آپ میرے ساتھ چلے تو ٹائم کی وجہ سے مجھے پرواہ بھی نہیں ہے، آپ سننے والے بنے
خدا کی قسم آج ایک معاہدہ کر لیں، ساری رات سنیں، علوی ساری رات یہی ولی مولا پڑھتا رہے گا. آپ نہیں تھکو گے، علوی نہیں تھکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علوی کاروباری نہیں ہے. علوی نے مولا سے علم لیا ہی اسی وجہ سے ہے تاکہ بانٹتا پھرے. میں نے کل آپ سے بتایا تھا، میں نے دہلیز عصمت علی پہ سجدہ کرنے کے بعد یہ علم کے چند موتی اکٹھے کیے ہیں. اور آپ جانتے ہو نا، ادھر سے عطا ہوتی ہے، طلب روٹی کی ہوتی ہے، بخش ان کی قطاریں دیتے ہیں. کریم بھی اتنے کہا بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں. جب یہ تنگ ہوئی نا تو عورت تھی، اسے ناقص رکھकर معصوم لکھا ہے، ہم نے نہیں. عورت کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. پتہ ہے نا آپ کو، شریعت میں عورت کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. تو کہنے لگی کہ جب اتنے کریم ہیں، غربت میں پس رہے ہیں، کھانے کو ملتا نہیں، اپنے مالکوں سے کہنا کہ ہمیں کچھ عطا کر دو. اس نے بات کی بلخ میں ٹھیک 1 سال کے بعد یہ مدینے میں آیا، قدم بوسی کی. قدم بوسی کرنے کے بعد مالک نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا. چہرے کا جائزہ لینے کے بعد میرے مالک کہنے لگے تھکا ہوا ہے، کھانا دوں؟ جیو میرے ساتھ چلو گے تو بات بنے گی. کھانا دوں؟ ہاں مولا تھکا ہوا تو ہوں، کھانا عطا کیجیے. مالک نے آستاوے میں پانی ڈالا، پانی ڈال کے آستاوا لے کے ایک بڑا سا برتن اس کے ہاتھوں کے نیچے رکھا اور کہا ہاتھ آگے کر، میں تجھے ہاتھ دلاتا ہوں. آئو کریمی، آئو کریمی میرے مالک کی. مولا نے مسکرا کے کہا تجھ سے سودا کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے سودا کرنا چاہتا ہوں. پہلے تجھے دھلاؤں گا، پھر تجھ سے کہوں گا میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال. اس نے ہاتھ آگے کیے، ہاتھ دھو لیے. اب مولا نے کہا تکلیف نہ سمجھ، میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال. جیل میں ہے نا، اس نے بیوی نے کیا تھا، اتنے کریم ہے تو کہتا کیوں نہیں کچھ حالات ہی بہتر ہو جائے. کہا بلخ میں مولا یہ سارا عمل مدینے میں کر رہے ہیں. مولا نے فرمایا ہاتھ آگے کا، ہاتھ دھل گئے. مولا نے استوا پکڑایا، کہا میں بھی تیرے ساتھ ہی کھاؤں گا، مجھے بھی ہاتھ دھلا. اس نے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا. پانی امام کے ہاتھوں سے مس ہوتا، کوئی گوہر بنتا گیا، کوئی ہیرا بنتا گیا، کوئی موتی بنتا. سلامت رہو، پیچھے والوں ٹھیک بیٹھے ہو، سلامت رہو. کوئی گوہر بنتا گیا، کوئی ہیرا بنتا گیا، کوئی موتی بنتا گیا، کوئی جوہر بنتا گیا. اب اس کی نظریں مولا کے چہرے سے ہٹی، آواز آئی نا برتن میں کھنکھناہٹ کی. اس نے نیچے دیکھا، پانی ڈالتا چلا گیا. بابا نے اتنا بھوکا بندہ یکدم دولت ملنے کے چانس ہوں تو وہ کوشش تو کرے گا نا. اس مسکین نے بھی کوشش کی، پانی ڈالتا چلا گیا، برتن بھرتا چلا گیا. کس سے؟ بابا ہیرو سے. اب جن کو پتا ہے ہیرے کی قیمت وہ تو میرے ساتھ بولے گا، اور جو ہیرو کو پتھر سمجھے اس سے اپنی کی گفتگو نہیں ہے. ہیرو سے بھر گیا تھا برتن. مولا نے کہا اپنی چادر نیچے بچھا، چادر میں ڈال لے. ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا آپ کو پتہ چل گیا ہے. مولا نے کہا ڈال اور یہ سارے لے جا اور جا کے اپنی عورت کو دینا، جا کے اپنی بیوی کو دینا اور کہنا شکایت نہیں کرتے، درخواست کرتے ہیں. شکایت نہیں کرتے. آپ پی ایم سے شکایت نہ کیا کرو، درخواست کیا کرو. درخواست کرتے یہاں لے جاؤ. بندہ بھوکا تھا، ہوٹل تو بڑی سی بات گئی، ساری رات نیند نہیں آئی.
ذہن میں رکھیے گا، دولت دینا ان کا کام ہے، عطا کرنا ان کا کام ہے، امیر بنانا ان کا کام ہے، فقیر بنانا، کیونکہ فقر امر ہے، امر ہے، موت امر ہے، یہ امر پہ حاکم ہے۔ اب بھوکا بندہ تھا، سینے سے لگا کے سو گیا، نیند کہاں آنی تھی، تو بھوکا رہتے بندہ تو دولت اکٹھی ہو جائے تو نیند کب آتی ہے، اس کی حفاظت کی فکر پڑتی ہے، ساری رات کا راستے بدلتا گیا، صبح کو امام مسکراتے ہوئے آئے، قبل کی گھر جانا چاہتا ہے، نہیں اس نے اظہار نہیں کیا، مولا نے پہلا سوال کیا، گھر جانا چاہتا ہے، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا میرے دل کی کیفیت کا؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا اگر ہم دلوں کی کیفیت کو نہ جانتے ہوتے اللہ ہمیں اپنے نظام کا محافظ نہ بنا۔ جیو سلامت رہو، آپ آباد رہو جی، شاد رہو، مولا آپ کی جملہ خواہشوں کو پورا فرمائے۔ دیکھو مصائب میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کی خواہش پوری ہو، کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کا ایک سبب ہے، اس کی ایک علت ہے۔ ذاکرین پڑھنے والے کہہ دیتے ہیں جب گریا تاپ پہ ہو تو اب جوڑیوں کو دراز کرو اور معصوم سے کوئی شے مانگ لو، نہیں، ہمیشہ کرنا ہے مانگنے کا کہ جب مالک خوش ہو تب مانگا جاتا ہے، نمیوں میں نہیں مانگا جاتا۔ اب آپ سے کہتا ہوں کیونکہ مالک بھی خوش ہو رہا ہے، یقیناً موجود ہے، آپ بھی خوش ہو، جو مانگنا ہے فضائل میں مانگ لیا کرو، مسائل میں سودے بازی نہیں ہوتی، فضائل میں مالک خوش ہو۔ کمی جب مالکوں کے دروازے پہ جاتے ہیں خوشی کا کوئی پیغام لے کے سرداروں کے ڈیرے پہ، تو سردار کہتا ہے وہ سامنے بھینس کھڑی ہے وہ لے جاؤ، وہ سامنے گائے کھڑی ہے وہ لے جاؤ۔ کبھی کمی میں کسی کمی نے نہیں کہا کہ ہمیں عطا کرو، خوشی میں مانگتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے مسائل نہیں پڑھنا، میں نے فضائل نہیں پڑھنے۔ اب مولا آپ کو کیسے؟ مولا نے فرمایا جہاں جانا چاہتے ہیں ناشتہ کر لیں پھر چلا جاؤ۔ ناشتہ کیا جیسے تیسے، پوٹلی لی، بلخ کی طرف روانہ ہوا، بلخ میں پہنچا، غصے سے پوٹلی عورت کے منہ پہ دے ماری، یہ نے مجھے امام کے سامنے شرمندہ کر دیا، مجھے امام کے سامنے شرمندہ کر دیا، تو دولت کی پجاری ٹھہری۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کیا پتھر اٹھا لایا ہے؟ کیا پتھر نہیں بدبخت، کھول کے دیکھ تو صحیح۔ جو ہی دیکھا کہیں ہیرا نظر آیا، کہیں موتی نظر آیا، کہیں گوہر نظر آیا، آپ کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا اتنے کریم ہے تو پھر ایسے کرو تو تیاری کرو، میں بھی امام کی زیارت کو جاتی ہوں، میں بھی امام کی زیارت کو جاتی ہوں۔ اب دیکھیں نا، پہلے بندے کے پاس سائیکل ہی نہ ہو اور جب تک مل جائے دولت، بندہ پیراڈو تلاش کرتا ہے۔ ٹاپ کلاس کی پیراڈو جو اس دور میں تھی، عربین ہارسز، عربی گھوڑا، وہ خریدا گیا۔ پہلے تو غریب تھے، شکت نہیں تھی کہتا خریدنے کی، تو اچھا ہے نا۔ اب گھوڑا اور میڈم کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، بیٹھے ہو فرنٹ سیٹ بٹھا، چلو چل پڑے۔ آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ حضرت عزرائیل آ گئے۔ ادھر امام کی طرف، کیوں؟ ملنے کے لیے، تیری تو بس آ گئی، جاتی کدھر ہے؟ روح قبض کر لی، جنگل میں جوان، روح ہو گئی قبض، یہ پریشان، اب کیا کروں؟ ابھی پریشان بیٹھا تھا کہ یک تھوڑی دیر کے بعد اس کی عورت نے ہلنا شروع کیا اور جب دم اٹھ بیٹھی۔ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا عزرائیل آیا تھا، روح قبض کی، چلا۔ ابھی چند قدم گیا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان سامنے آ کے کہتا ہے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تجھے پتہ نہیں ہے یہ ظاہر ہے؟
تھا کون نہیں تھا. چلا سفر شروع ہو گیا. مدینے میں پہنچے. جو ہی دروازے پہ رکھ کر بابو سرکار باہر تشریف لے آئے. جو ہی سرکار کے چہرے پہ نگاہ پڑی, دوڑ کے سرکار کے قدموں کے ساتھ لپٹی. جب لپٹی اس نے شانہ ہلایا. شانہ ہلا کے کہا تجھے کیا پتا ہے کہ یہ تیرا امام ہے, تم اس سے پہلے آئی کبھی نہیں. اس نے کہا تجھے یاد ہے جو راستے میں میری روح قبض ہو گئی تھی, اسی نے تو ابراہیم سے کہا تھا روح واپس کر, یہ ہماری دائرہ ہے. یہ اشرا امر پہ نہ گزار دوں, یہ ایک اشرا خدا کی قسم 10 اشرے رکھ لیں. اسی امر پہ گفتگو کرتا چلا جاؤں گا, لیکن مقصد میرا آپ کو علم بتانا نہیں ہے. مقصد میرا زیادہ سے زیادہ معرفت آپ کی جھولی میں ڈالنا ہے. بالکل ہر امر لے کر, موت امر ہے, نظام بگڑتا ہے جہاں سے بگڑے. یہ چونکہ امر بے حاکم ہے. حبیب ابن مظاہر بچپن میں آخری میرا جملہ ہے اور آخری جملہ میں آپ کی جھولی میں ڈال کے پھر کل سے یہیں سے میں شروع کروں. بچپن میں حبیب ابن مظاہر عشق حسین میں خوشی سے کوٹھے کی چھت سے گرا تھا. واقعہ یوں ہے, چھت سے گرا, سرکار کو دعوت ہوئی, سرکار مظاہر میں دعوت کی. حبیب خوشی سے راہ دیکھ رہا تھا. راہ دیکھتے دیکھتے جگہ جگہ نظر پڑی, دوڑ کے بابا کو اطلاع دینے کے لیے آیا کہ ہمارے سردار آ گئے ہیں. پاؤں پھسلا, کوٹھے سے گر گیا. مظاہر نے یہ سوچ کے کہ کہیں مہمانوں کی عزت افزائی میں کمی نہ آ جائے, کپڑا ڈالا, کمرے کے اندر رکھ دیا. کھانے کا وقت ہوا, ایک ولی الامر نے ایک نہیں 4 ولی الامر موجود تھے. ان میں سے سب سے چھوٹے ولی الامر نے مظاہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. آنکھیں ڈال کے کہا جو میرا ساتھی ہے وہ کہاں ہے. جو میرا ساتھی ہے وہ مولا کہیں کھیلنے جاؤ. مولا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. مظاہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تیرا کربلا کا سلطان کہتا ہے مظاہر مجھے پہچان, میں حسین. میرے کربلا کے ساتھیوں حبیب ابن مظاہر کا نام لکھا ہوا ہے. جس حالت میں ہے مجھے لے جاؤ. اندر گئے, کہا تو سو رہا ہے, کربلا میں میرا 72واں کیسے پورا ہوگا. اب آ جاؤ سوائے شبیر کی دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو. یہ وہ ہے اگر یہ چاہتے موت پہ ان کی قدرت تھی, لیکن یہ اس کے امر کے پابند ہے جو کون پہ قدرت رکھتا ہے. فیکون ان سے کہلواتا ہے. ولید کے دربار سے واپس آئے. جناب عباس کو آواز دے کر کہتے ہیں عباس کاغذ قلم دعوت لے کے بیٹھو, میں نام لکھواتا ہوں. جن جن لوگوں نے کربلا میں جانا ہے ان کے نام. رونے والوں جناب عباس نے کاغذ لیا. کاغذ پہ سب سے پہلے میرے مولا نے جملہ لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. مولا کی نگاہ پڑی,
کا پاس کیا لکھا ہے؟ مولا نصر من اللہ و فتح قریب. مولا نے فرمایا کاٹ دے. یہ تو وہ لکھتے ہیں جو جنگلوں پہ جاتے ہیں. میں کوئی جنگلوں پہ جا رہا ہوں؟ میں تو مرنے کے لیے جا رہا ہوں. مولا نے کہا بولا کیا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. ساریاں بیویاں سن رہی تھی مولا کا جملہ، لیکن خدا کی قسم جیسے سہرا نے یہ جملہ لیا ایسے کسی بیوی نے نہیں. تڑپی تڑپ کے کہتی ہے بابا کیا لکھوایا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. اچھا بابا ٹھیک ہے. چپ کر کے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی. لکھو عباس یہ مولا حکام حسین ابن علی. عباس ابن علی لکھ دیا. علی اکبر ابن حسین لکھ دیا. زین العابدین لکھ دیا. مردوں کے نام ختم ہوئے. پہلا نام لکھوایا اور فرمایا لکھو زینب بنت علی. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. ان کو رونا آ گیا. اللہ آپ کے آنسو قبول کرے. جن کو ابھی تک نہیں آیا وہ بی بی سے توفیق مانگے. کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ عباس نے لکھا زینب بنت علی. دوسرا نام آیا کلثوم بنت علی لکھا. تیسرا نام لکھو رقیہ بنت علی. عباس نے قلم رکھا. قلم رکھنے کی بات کے لیے میرے مولا نے ایک سوال کیا عباس پہلے دو بیویوں کے نام آؤ ہاتھ نہیں کانپے، رقیہ کے نام پہ ہاتھ کیوں کانپے ہیں؟ مولا نے رو کے کہا مولا اگر حکم دے تو پہلی بیویوں کے نام کاٹ دیتا ہوں. رقیہ جانے شام کے اجروں کو رقیہ جانے شام کے بازار جانے نہیں. عباس جب تک میری زینب شام کے بازاروں میں میرے بابے کے لہجے میں خطبے نہیں پڑے گی عباس تیرا قتل بھی دنیا بچا لے گی، میرا قتل بھی کروا لے گی. عباس میں اور تو توحید بچانے کے لیے چلے ہیں. حسین کو جس نے بچانا ہے اس کا نام زینب. اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ. مالک آپ کی ہائے قبول فرمائے. نام لکھتے چلے گئے. حسین لکھواتے چلے گئے. نام ختم ہوئے. سوالیہ نگاہوں سے میرے مولا نے حسین کی طرف دیکھا. مولا ایک نام رہ گیا ہے. ابھی کون سا نام؟ مولا سہرا کا نام. آپ کی بیمار بیٹی کا نام. تو روح کے مان سے پڑھنے والے پڑھتے تھے کہ بیمار تھی اور ہم شکلیں بطول تھی اس لیے مولا چھوڑ گئے. نہیں، یہ بھی لکھا ہوا تھا حسین کے امتحان میں. دیکھو کوئی بھی پردیسی اگر وطن سے جا رہا ہے کسی مجبوری کی بنا پہ، گھر میں بیمار بیٹی ہے اسے فکر لگی رہتی ہے. میں بیمار بیٹی بیمار چھوڑ کے گھر میں آیا ہوں، اللہ جانے اس کی صورت کیسے. یہ بھی حسین کی امتحانی پرچے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ بیمار بیٹی چھوڑیے. ورنہ حسین نے بڑی مشکل سے چھوڑا ہے سغرا کو گھر. یہ حسین ہی جانتا ہے کہ بیمار بیٹی کو کیسے گھر چھوڑا. اجرکم اللہ. مالک آپ کی ہائے قبول فرمائے. بس تھوڑا سا اور سفر میرے ساتھ طے کر لیجیے. اور رونے والوں عباس نام لکھے گئے؟ ہاں لکھے گئے. عباس تیاری کرو. تیاری ہوئی. پھر 2 سے 3 منٹ میں نے اور پڑھنے اور آپ کی زحمت تمام کرنے لگا. تیاری ہوئی. ایک ایک نام پکارا جا رہا ہے. بی بی کو پتہ چلا نا جب کہ میرا نام نہیں ہے.
ہر ایک بیوی کے پاس جاتی ہے اور منتیں کر کے کہتی ہے میری سفارش کرو بابا مجھے ساتھ لے جائے، اجرکم من اللہ، میری سفارش کرو نا بابا مجھے ساتھ لے جائے۔ آخر پہ مایوس ہو کے اکبر کے پاس آئی اور اکبر کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتی ہے اکبر تو میرے حصے کا بھائی ہے، میری سفارش کر بابا مجھے ساتھ لے جائے۔ اکبر روتا روتا دیوار کی طرف منہ کر کے کہتا ہے میں نے منتیں بڑی کی ہے۔ ایک ایک بیوی کا نام آتا گیا، بیویاں گھر کو تالا لگا کے چابی چبڑا کے ہاتھ میں رکھ دی گئی، رونے والوں آخر پہ اصغر کی ماں آئی، گھر کو تالا لگا کے چابی جب سورا کے ہاتھ میں رکھی نا تو اس نے کہا اماں لے کے تو نہیں جا رہی ہو، اتنا احسان کرو ایک دفعہ اصغر مجھے دو۔ اور رہنے والے اصغر بیوی کے ہاتھوں میں آیا، اللہ جانے یوں کر کے بیوی نے اٹھایا اور اصغر کے منہ کے ساتھ منہ لگایا، مجھے نہیں پتا نہیں تاریخ نے بتایا ہے کہ کیا کہا، یوں کر کے اصغر کو بڑھایا۔ بی بی رباب نے ہاتھ آگے کیا، اصغر صغرا کے گلے سے باہیں نہیں نکالتا، جوں جوں بی بی آگے بڑھاتی ہے اصغر باہوں کو مضبوط کرتا صغرا کے گلے کے ساتھ چمٹ چمٹ جا رہا ہے۔ اور رونے والوں یہ منظر جب بی بی نے دیکھا نا تو پہلی مرتبہ مدینے میں بی بی نے کہا تھا غربت آیا حالے غریبی۔ اور رونے والوں زندگی میں پہلی دفعہ حسین نے رباب کی زبان سے غربت کی صدا سنی، سب سے امامہ گیا دوڑتے ہوئے جناب رباب کے پاس آئے، کہا میں بھی زندہ ہوں، عباس بھی زندہ ہے، سجاد بھی زندہ ہے، اکبر بھی زندہ ہے، ہم سب کی زندگی میں غربت کی صدا کیوں بلند کی؟ اس نے کہا میں نے مجبوری میں ادا کی ہے، میں نے کوئی جان بوجھ کے کی ہے، کب سے اصغر کی منتیں کر رہی ہوں، صغرا کے گلے سے باہر نہیں نکال رہا۔ اجرکم من اللہ۔ اور رونے والوں اب میرے مولا نے ہاتھ آگے بڑھائے، اصغر نے صغرا کے گلے میں باہوں کو مضبوط کیا، یا امام حسین نے اصغر کے کان کے قریب جا کے کوئی جملہ کہا، اصغر نے یکایک صغرا کے گلے سے باہیں نکال کے جلدی کے ساتھ سرعت کے ساتھ امام حسین کے ہاتھوں پہ آئے۔ بی بی نے منہ پہ ماتم کیا، رو کے کہتی ہے یہ بے شک نہ بابا اتنا بتا دے میرے اصغر کے کان میں کہا کیا؟ اس وقت امام حسین رو کے کہتے ہیں میں نے اتنا کہا ہے کربل کی میدان میں تپتے صحرا میں ڈر گیا ہے، یا تین دن کی پیاس سے ڈر گیا ہے، یا ہرمن کے تیر سے ڈر گیا ہے، تو یہاں رہ جائے گا، تیری جگہ پہ ہرمن کا تیر کون سی؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، تیری جگہ پہ ہرمن کا تیر کون چھینے گا؟ جب سے بات شروع ہے بی بی نے منہ پہ ماتم کیا، رو کے کہتی ہے یہ نہیں کہتے میں یتیم ہو رہی ہوں۔ اللہ کو الظالمین فسيعلم الذين إلى ربنا لمنقلبون۔ الہ العالمین اس ہماری عبادت کو منظور و مقبول فرما، مالک جو حاجت مجھے لے کے آئے ہیں وہ سب کی حاجت کو پورا فرما، شاہ صاحب کا یہ سب کے رضا بچھایا منظور و مقبول فرما، ان کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما، اس عزا خانے کو تعدم ظہور قائم آباد و شاد فرما، اور اس میں ذکر علی محمد کو فروغ اور وسعت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد